کہ آج ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں گا، کیا ہم نے خود اس کو موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر جادو کرے؟ پھونک اور گرا جو لگائی جاتی ہے وہ جادو ہوتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ منہ میں بھی پیشاب کرتا ہے۔ یہ وہ جادو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن لوگوں کو یہ ہے دعویٰ ہے جی کہ ہم پر جادو ہوا ہے، اللہ کے فضل سے میں نے ہزاروں مریضوں پر یہ چیزیں تجربہ کی ہے۔ چیلنج ہے میرا، اس کے بغیر کوئی توڑ کے دکھائے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے کہ آج ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں گا، پھر مجھ سمیت ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے آپ کو دے سکیں کہ کیا ہم نے خود اس کو موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر جادو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے شیطان جب آتا ہے وہ ہر انسان کی گردن کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، سنا پڑا تو ہم نے اس موضوع کو بہت مرتبہ ہوگا، میں کافی دنوں سے اس پہ غور کر رہا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پھونک اور گرا جو لگائی جاتی ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ اب میں یا آپ فجر کے وقت اگر نہیں اٹھتے تو اس نے 3 گرے لگا دی۔ اب یہ 3 گرے کیا ہے؟ یہ شیطان جن کا جادو ہے تمہارے اوپر، جو میری غفلت کی وجہ سے مجھ پر ہو رہا ہے۔ اب 1 گرا، 2 گرے، 3 گرے، یہ کھلیں گی کیسے؟ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ جب وہ بندہ اٹھتا ہے، بستر پر بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ جب وہ اٹھ کر جاتا ہے، استنجا وغیرہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ ڈیلی وہ لگاتا ہے اور ڈیلی ہم کھولتے ہیں تو کیا ہم پر جادو رہے گا؟ یہ وہ جادو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب میں تو سویا رہتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا جو نہیں اٹھتا، جب سورج چڑھتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ منہ میں بھی پیشاب کرتا ہے۔ اب یہ میں وہ حدیث بتا رہا ہوں جس کو کوئی مائی کا لال اس کائنات میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو جناتی اثرات ہوتے ہیں، شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، جتنا مرضی علاج کرا لیں، اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی وقت کے اوپر تو کبھی بھی چاہے روزانہ 50 بار بقرہ پڑھیں نہیں ٹوٹے گا اثر، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ 3 گرے روز لگاتا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں چل یار اٹھ کے پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میرے بھائی پہلے اس پہ غور کریں کہ جب تک میں فجر نہیں پڑھوں گا وقت پر، مجھ پر جن ہو یا انسان کا جادو ہو نہیں ٹوٹے گا۔ چیلنج ہے میرا، اس کے بغیر کوئی توڑ کے دکھائے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ، لیکن ہماری عقلوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں غفلت کے۔ رات ساری جاگتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ انٹرنیٹ پر، کسی کے گھر جا کر، جب فجر کا وقت آتا ہے تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے کہ چل یار ان سو جا، صبح اٹھ کے پڑھ لی۔ تو یہ سب سے پہلے تو دروازہ میں نے آپ نے خود کھولا ہوا ہے کہ وہ آئے۔ اب بتائیں کہ ایک بندہ روزانہ ایک چیز کو گرے لگائے، وہ کھلے ہی نہ، تو بتائیں وہ کتنی مضبوط ہو جائے گی؟ کبھی کھلے گی؟ کبھی نہیں کھلے گی۔ تو میرا بھائی سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ ہے دعویٰ ہے جی کہ ہم پر جادو ہوا ہے، اللہ کے فضل سے میں نے ہزاروں مریضوں پر یہ چیزیں تجربہ کی ہے۔ میں ان کو جگانے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ آپ فجر سے پہلے جاگیں، غسل کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، یہ کاغذ لیں، اس پہ لکھا ہوا ہے جو اذکار لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں۔ الحمدللہ چند دنوں میں اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب ہمیں معالجین بھی ایسے ملتے ہیں، نہ نماز کا اہتمام، نہ کسی اور کا اذکار کا۔ یہ ورد لے لیں جی، آپ اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھیں روزانہ، ہیں جی، بس آپ کا کام ہو جائے گا لاکھوں میں۔ یاد رکھیں، رات کو عبادت کی اللہ بھی اجازت نہیں دیتا پوری رات کی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ۔ کوئی ایسا عمل جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بتایا ہو آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے تو آپ کے لیے راستے کو آسان کیا، 3 بار پڑھ لو، سارا دن محفوظ رہو گے، یہ کر لو، سارا دن اللہ کے فضل سے محفوظ رہو گے۔